سورہ محمد، جان لو کہ سورہ محمد مدنی ہے، نزول میں اس کا نمبر 95 ہے اور موجودہ ترتیب میں 47 ہے۔ 38 آیات ہیں اور اس کے اندر 4 رکوع ہیں۔ سورہ محمد کو محمد کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس سورت کے شروع میں ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، تو چونکہ سورہ محمد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو آپ علیہ السلام کے نام سے ہی اس سورت کو نام دیا گیا تسمیۃ الکل باسم الجزء کے بنیاد پر۔ سورہ محمد کا سورہ احقاف کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ زیادہ تر جو توحید کا بیان ہوا ہے وہ سورہ احقاف تک، اور آخری سورہ احقاف کے بعد جتنی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر بیان قیامت کا ہے۔ گو توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ آخر تک آئے گا، لیکن اب نسبتاً کم، کیونکہ سورہ احقاف تک مسئلہ توحید واضح ہو چکا ہے۔ تو چونکہ سورہ احقاف تک مسئلہ توحید واضح ہوا تو اب سورہ محمد میں کہا جا رہا ہے کہ اب ہمت کرو، بس توحید کے لیے جہاد کرو۔ اس سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ متقلبکم و مثواکم تک ہے، اس حصے میں جہاد کی ترغیب ہے اور مومنین مشرکین کے صفات کا تقابل ہے، اور دوسرے حصے میں منافقین پر زجریں ہیں اور آخر میں منافقین کے بلکہ مشرکین کے احوال کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے ہی کفار پر زجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، تو غائب کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، اے احبط، یعنی گرا دیا اللہ نے ان کے اعمال کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور حالانکہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، کافروں کے اعمال کو ضائع کر دیا، لیکن اہل ایمان کے اعمال کو کفر عنہم سیئاتہم، مٹا دیا ان سے ان کے برائیوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ٹھیک کر دیا ان کے حال کو۔ ذالک، یہ اس لیے، کیا مطلب؟ کافر کے اعمال کو ضائع کرنا اور مومن کے گناہوں کو مٹانا اور اس کے حال کو ٹھیک کرنا کیوں ہے؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ کافروں نے اتباع کیا باطل کا، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے اتباع کیا حق کا، اس حق کا جو آیا ان کے پاس رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتے اللہ لوگوں کے لیے ان کے مثالوں کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ ہے جہاد کا حکم کہ مسئلہ توحید واضح ہو چکا، اب توحید کی اشاعت کرو گے نا تو لڑائی کی نوبت آئے گی، تو لہذا تلوار اٹھاؤ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تم ملاقات کرو کافروں کے ساتھ، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو بس مارو ان کے گردنوں پر، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو، اے اکثر تم القتل، کیا مطلب؟ یہاں تک کہ جب تم ان کو سست کر ڈالو، کیا مطلب؟ جب ان میں قتل کثرت سے کر ڈالو۔ تفسیر مدارک۔ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر سخت کرو باندھنے کو۔ آیا فرمایا کہ پہلے تو ان کو خوب قتل کرو، جب قتل کثرت سے کر چکو کافروں کا تو اس کے بعد ان کو باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو احسان کرو اس کے بعد، احسان کر کے مفت میں چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَانِ، یا تو فدیہ لے کر کے چھوڑ دو، دونوں صورتوں آپ کے لیے جائز ہے۔
حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ رکھے جنگ اپنے اسلحے کو. ذالک ای الامر ذالک، معاملہ اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو بتایا. تو جان لو کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑیں تو بھی آپ کی مرضی، اور فدیہ لیں تو بھی آپ کی مرضی. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. حکم آیا کہ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کہ جہاں پر بھی مشرک آپ کو نظر آئے بس ان کو قتل کرتے جاؤ. تو مانا اب ان کو احسان کر کے یا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا، اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا نا کافروں کے ساتھ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے کفر کا بدلہ خود ہی لے سکتا تھا. لیکن اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم کیوں دیا؟ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ نے تمہیں حکم دیا قتال کا تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُم میں ضرور اس کو متعلق چاہیے نا. تو صاحب مدارک فرماتے اے امرکم بالقتال لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم، بس اللہ پاک ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب اللہ ان کی رہنمائی کرے گا کس طرف؟ إِلَى الْجَنَّةِ، مدارک. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ٹھیک کرے گا ان کے حال کو. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ داخل کرے گا ان کو جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، تعارف کرائے گا اس جنت کا اہل ایمان کو. اللہ پاک فرمائے کہ تمہارا کمرہ جو نا بس یوں راستہ جا رہا ہے یہاں سے یہاں سے سیدھا چلا جا. اللہ ان کو جنت کے کمروں کا تعارف کرائے گا. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے او طیبھا لہم، یعنی عرفہم مساکنہم فیہا حتی لا یحتاجون ان یسألوا. پہلا مطلب کہ اللہ پاک ان کو ان کے رہائش گاہ اس طرح رہائش گاہوں کا تعارف کرا دے گا کہ وہ کسی سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہوں گے. او طیبھا لہم، یا کیا مطلب؟ عرفہ، اللہ پاک جنت کو خوشبودار بنا دیں گے لہم، اہل جنت کے لیے. سن رہے ہو مولوی صادق کہ اللہ پاک جنت کو خوشبودار بنا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جہاد کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے نا. فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعص لہم، بس ہلاکت ہو ان کے لیے. واضل اعمالہم، یعنی تئسوا تعص لہم، واضل اعمالہم، اور ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. ذالک، یہ کیوں؟ کافروں کے اعمال، کافروں کے لیے تباہی اور بربادی ہو، اور یہ کہ ان کے اعمال بھی اللہ نے ضائع کر دیے. کافر تباہ ہو گئے اور اعمال اللہ نے ان کے ضائع کر دیے. ذالک، یہ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو جو اللہ نے نازل فرمایا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس گرا دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ تخویف دنیوی کا بیان یار. کیا مشرکین مکہ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فَيَنظُرُوا، کہ یہ دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے ہی. دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ہلاکت ڈالی ان پر. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے ان کی مثالیں، ہلاک شدہ لوگوں کی، کافروں کے لیے اس ہلاکت کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے کس کس طرح ہلاک کر دیا لوگوں کو. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، فرمائے کافروں کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک مولا ہے الذین آمنوا، ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لهم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. اور ابو سفیان نے نعرہ لگوایا تھا نا غزوہ احد میں، لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمان ہو ہمارا تو عزا موجود ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں. آپ نے فرمایا جواب دو اس کو،
لنا مولا ولا مولا لکم، ارے ہم مسلمانوں کا مولا موجود ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو قرآن نے اس کی تصدیق کی نا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے بشارت اخروی کہ بے شک اللہ پاک داخل کریں گے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور ان کو جنہوں نے کیے نیک اعمال، جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، کہ بہیں گی ان کے نیچے نہریں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، فرمایا کہ وہ نفع اٹھاتے ہیں، ویاکلون، اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جس طرح کھاتے ہیں جانور۔ ارے کافر اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح جانور حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں کرتا، تو کافر بھی حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں کرتا۔ والنار مثوی لہم، اور آخرت کے اعتبار سے ان کا ٹھکانہ آ گئے۔ وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک، تخفیف دنیوی، فرمایا اور کئی ساری بستیاں جو زیادہ سختی طاقت میں آپ کی، من قریتک، آپ کی اس بستی سے، التی اخرجت کا، جس بستی نے آپ کو نکالا، اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، بس ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوا۔ فلولا نصرهم الذین یدعون من دونہ، گزرا نا بھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اللہ پاک فرماتے مجھے بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو ہو واضح دلیل پر، جو آیا ہو اس کے رب کی طرف سے، کمن، کیا یہ اس کی طرح ہوگا، زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے مزین کیا گیا اس کے برے عمل کو، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اتباع کیا اپنی خواہش کا۔ کیا وہ جو اللہ پاک کی بھیجے ہوئے دلیل اور بھیجی ہوئی ہدایت پر قائم ہے، یہ اس کافر کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا اور وہ اپنی خواہش کا اتباع کر رہا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ توجہ ہے صابر، تھوڑی ناوی بات بھی سنو۔ فرمایا کمن زین لہ سوء عملہ، تو زین کو مفرد صیغہ لایا گیا نا، واحد کر کے، واتبعوا اہواءہم، واتبعوا کو جمع کر کے لایا گیا، تو یہ کیوں؟ فرمایا کہ من کے اندر لفظ کے، زینہ کے اندر من کے لفظ کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ من واحد ہے لفظ کے اعتبار سے، تو زینہ کو واحد لایا، لیکن واتبعوا میں من کے معنی کا لحاظ رکھا ہے کیونکہ معنی کے اعتبار سے من جمع ہے، تو اس لیے واتبعوا اہواءہم لایا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا بیان اس جنت کا جو جنت وعدہ دیے جاتے ہیں پرہیزگار لوگ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر نہریں ہیں پانی کی، غیر آسن، ایسے پانی کی جو متغیر ہونے والا نہیں ہے، جو متغیر ہونے والے کے علاوہ ہے، وانہار من لبن، اور جنت میں نہریں ہیں من لبن، ایسے دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ بھی متغیر نہیں ہے، وانہار من خمر، اور جنت میں نہریں ہیں شراب کی، لذت للشاربین، جو لذت دینے والی ہیں، مزہ دینے والی ہیں پینے والوں کو، وانہار من عسل مصفی، اور جنت میں نہریں ہیں صاف شاد کی، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر پھل میں سے ہوگا، ومغفرۃ، اور اللہ کی مغفرت بھی ہوگی، ومغفرۃ من ربہم، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ جنتی اس شخص کی طرح ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا ہو فی النار، آگ میں؟ علامہ نصفی فرماتے ہیں اب مثل الجنتی کمثل جزائے من ہوا خالد فی النار، آیا نا کمن ہوا خالد فی النار، تو ما قبل میں بھی مفرد نا، کیا جنتی کی مثال، جنتی کے جزا کی مثال اس کے جزا کی طرح ہوگی جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور پلائے جائیں گے جہنمی گرم پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پس یہ گرم پانی کاٹ کے رکھ دے گا ان کے آنتوں کو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان منافقین میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے یہاں سے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو کہتے ہیں اہل علم یعنی صحابہ کو، ماذا قال آنفاً، ابھی نبی نے کیا کہا،
بطور مذاق اڑانے کے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اتباع کیا ہے اپنی خواہشات کا، والذین اہتدوا زادہم ہدی۔ جب وہ میں ختم کروں نا پھر میرے کو دینا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہدایت پر آتے ہیں، زادہم ہدی، اللہ ان کو بڑھاتے ہیں ہدایت میں۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، زادہم ہدی، اللہ نے بڑھا دیا ان کو ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے دے دی ان کو ان کی تقوی۔ آیا کیا مطلب؟ ان کو اللہ نے ان کی تقوی دی، اے جزا تقواہم، یعنی اللہ نے ان کو ان کے تقوی کا بدلہ دیا۔ مدارک فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس یہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس بے شک آ چکی ہیں قیامت کی علامتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ بس آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح انشقاق القمر، چاند کا پھٹ جانا، یہ بھی تو قیامت کی علامت ہے۔ مدارک فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پس کہاں سے حاصل ہوگی ان کو نصیحت، اذا جاءتم، جب قیامت ان کے پاس آئے گی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تقدیر عبارت، فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس ان کو کہاں سے آئے گی نصیحت، اذا جاءتم، جب قیامت ان کے پاس آئے گی۔ ارے بھائی نصیحت پہلے حاصل کرنی ہے یا قیامت کے بعد؟ جب قیامت آ گئی تو اس کے بعد نصیحت آئے گی نہیں، تو لہذا نصیحت حاصل کرنی ہے تو قیامت سے پہلے حاصل کرو۔ فَعَلَمْ، جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک شان ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو، وَمَثْوَاكُمْ، اور آپ کے ٹھکانوں کو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، یہاں سے اہل ایمان کی تعریف، کہ اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت کہ ذکر فی الجہاد، جس میں جہاد کا تذکرہ ہوتا تو ہم جہاد کرتے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت واضح غیر متشابہ، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں قتال کا، وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو مومن تو خوش ہوتے ہیں نا، اچھا ہوا کہ جہاد کا حکم آ گیا، لیکن رأیت الذین فی قلوبہم مرض، دیکھو گے آپ ان کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر غشی طاری ہوئی ہو موت کی وجہ سے، فاولی لہم، اے ویل لہم، پس تباہی ہو ان کی۔ مدارک طاعت و قول معروف، فرمایا کہ اطاعت اور دستور کے مطابق بات کرنا، خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہتر تھی، تفسیر یار خیر لہم۔ مدارک فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو گیا فیصلہ کہ جہاد کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ جب پختہ آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پس اگر یہ منافقین سچے ہوتے اللہ کے ساتھ، کس میں؟ فی الایمان، ایمان میں۔ مدارک لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، یہاں سے خطاب للذین فی قلوبہم مرض، یعنی منافقین کے ساتھ خطاب، فتح القدیر للشوکانی، قاضی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر۔ فہل عصیتم، تو کیا پھر تم میں یہی امید ہے اے منافقو، ان تولیتم، اگر تم نے روگردانی کر لی ایمان سے، ہاں اگر تم نے روگردانی کر لی ان الایمان، ایمان سے، تفسیر جلالین، تو ان تفسدوا فی الارض، کہ تم پھر فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹو گے اپنے خونی رشتے، کس طرح کے؟ بمقاتلتی بعض الاقارب بعضاً، کہ بعض رشتہ داروں کے ساتھ بعض کے ساتھ لڑیں گے، وواد البنات، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ
درگور کریں گے تو یہ کیا ہوا؟ تقطعوا ارحامکم، اپنے خونی رشتوں کو کاٹنا ہوا نا، لڑنا یا اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ خونی رشتوں کو کاٹنا ہوا۔ تو کیا منافق ہو، تم میں یہی امید ہے کہ اگر تم روح گردانی کرو گے ایمان سے تو تم فساد بھی کرو گے زمین میں اور رشتے کاٹ ڈالو گے؟ سمجھو موڑی صاحبان۔ لیکن شیخ تقی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے خطاب اہل ایمان کے ساتھ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ وہاں پر ایمان سے منہ موڑا تفسیر جلالین میں، اور یہاں پر کیا ہے؟ جہاد سے۔ اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے کہ تم اچھے بنو گے؟ یہی توقع رکھی جائے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے خون رشتے کاٹ ڈالو گے، اور کیا؟ زجر ہے نا منافقین پر، آیا کہ نہیں؟ لیکن شیخ تقی صاحب کے بقول اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، فرمایا کہ یہ وہ منافقین ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، فاصمہم، بس ان کو بہرا بنا دیا، وعاما ابصارہم، اور اندھی بنا دی ان کی آنکھیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے تالے ہیں، یا ان کے دلوں پر اقفال نہیں کہا کہ تالے ہیں تاکہ تم یہ دروازے والے تالے نہ سمجھو، یا ان کے دلوں پر دلوں والے تالے ہیں جو دلوں کو لگتے ہیں، وہ کیا؟ پردہ۔ سمجھ رہے ہو بات؟ ہر چیز کا تالا اس کے لائق ہوتا ہے نا، تو دل کے تالا جو لائق ہے وہ کیا ہے؟ دل کے پردہ۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے اپنی پیٹھوں پر، من بعد اس کے کہ تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے خواہشات اور کفر کو، واملا لہم، اور لمبی لمبی تمنی دلائی لہم ان کو، اے مد لہم فی الاعمال والامانی، یعنی لمبی لمبی کرائی ان کو امیدیں اور تمنائیں۔ ذالک بانہم، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ انہم قالوا للذین، شیطان نے ان کے لیے کفر کو کیوں مزین کیا؟ اس لیے کہ ان منافقین نے پتہ ہے کیا کیا؟ قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان منافقین نے کہا ان لوگوں کو جو ناپسند کرتے تھے، ما نزل اللہ، اس قرآن کو جو اللہ نے اتارا۔ وہ کون تھے؟ یہودی جو قرآن کریم کے نزول کو ناپسند کرتے تھے، تو یہ منافقین جا کر کے یہودیوں سے کہتے تھے سنطیعکم فی بعض الامر، ان قریب ہم آپ کی اطاعت کریں گے بعض کاموں میں۔ کیا مطلب؟ القعود النصرتی، کہ ہم نبی کے مدد سے بیٹھ جائیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ باتوں کو یا پوشیدہ رازوں کو۔ فکیف اذا توفتہم، اللہ جانتا ہے اسرارہم، ان کے چھپانے کو، مصدری معنی ہوگی نا، اگر اسرار ہوتا تو معنی ان کے رازوں کو، اسرار معنی ان کے چھپانے کو۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، بس کیسے حال ہوگا جب ماریں گے ان کو فرشتے اس حال میں کہ ماریں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ لوگ پیچھے لگے اس چیز کے جس نے ناراض کیا اللہ کو۔ کس چیز کے پیچھے لگے منافقین؟ معاونۃ الکافرین، کافروں کے تعاون کے پیچھے لگے، تو اس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے رضا کو۔ کیا مطلب؟ نصرت المومنین، اہل ایمان کے مدد کو ان منافقین نے ناپسند کیا۔ فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے بھی گرا دیا ان کے اعمال کو۔ ام حسب الذین سے زجر، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، منافقین پر زجر ہے۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے؟ الن یخرج اللہ اضغانہم، یہ کہ نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینوں کو۔ انہوں نے کیا سمجھائے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، أَيْ لَأَرَفْنَاكَ، أَيْ لَأَرَفْنَاكَ، یعنی یقیناً ہم آپ کو پہچان کروا دیتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یقیناً ہم آپ کو دکھاتے ان منافقین کو، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر آپ ان کو پہچان لیتے ان کی نشانیوں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور بضرور اے نبی آپ ان کو پہچان لو گے
فی لحن القول، بات کے ڈھب میں، بات کے ڈھب میں کیا مطلب؟ یعنی بات کے اندازے میں ہی آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ منافق ہے۔ یہ ترجمہ کیا حضرت شیخ تقی صاحب نے بھی اور شیخ الہند نے بھی، دونوں کا ترجمہ کیا، بات کے ڈھب میں، مراد بات کے طریقے میں آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ منافق ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ پاک جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ جان لیں ہم مجاہدین کو تم میں سے، والصابرین، اور ثابت قدم رہنے والوں کو، علی الجہاد، جہاد پر۔ توجہ ہے، ارے اللہ مجاہدین کو پہلے سے ہی جانتا ہے نہیں، تو جاننے کا کیا مطلب؟ ہاں حتیٰ نمیز، تفسیر قرطبی، یہاں تک کہ ہم علیحدہ کریں مجاہدین اور جہاد پر ثابت قدم رہنے والوں کو غیر مجاہدین سے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو نعلم بمانا نمیز ہے، اور والصابرین، اور صابرین کو کیا مطلب؟ علی الجہاد ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں جہاد پر۔ تفسیر مدارک۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور یہ ہے کہ ہم ظاہر کریں تمہارے خبروں کو۔ نبلوہ اے نظہرہ، تفسیر معالم التنزیل۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، زجر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اور مخالفت کی رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت۔ لن یضروا اللہ شیئا، ان لوگوں نے یہ لوگ ہرگز نقصان نہیں دیں گے اللہ کو کچھ بھی۔ وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب گرا دے گا اللہ ان کے اعمال کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور مت باطل کرو اپنے اعمال کو، کس کے ذریعے؟ بالنفاق، مدارک، منافقت کر کے اپنی اعمال کو باطل نہیں کرو، بلکہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اعمال برقرار رہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، پھر یہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ یہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو پس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو۔ فلا تہنوا، پس مت تضعفوا، مت سست پڑو، وتدعوا الی السلم، اور مت بلاؤ کافروں کو صلح کی طرف ڈر کے۔ سمجھو موڑی سے بن، تم خود سے نہیں بلاؤ کافروں کو کہ آ جاؤ صلح کرو، وہ خود صلح پر مائل ہو جائیں تو پھر بھل کرو۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، لیکن تم صلح پیش مت کرو۔ فرمایا فلا تہنوا، پس سستی مت دکھاؤ، کمزور مت پڑو، وتدعوا الی السلم، اور مت پکارو، مت بلاؤ صلح کی طرف۔ تدعو اے لا تدعو، تفسیر مدارک۔ وانتم الاعلون، اور تم ہو غالب، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز نہیں کم کرے گا تم سے اللہ تمہارے اعمال کو۔ اگر تم اللہ کے حکم پر قائم رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب، فقط دنیا والی زندگی ہے کھیل، ولہو، اور تماشا۔ آیا وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم بچو گے اللہ کی نافرمانی سے، يُعْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو دے گا اللہ تمہیں تمہارا اجر۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں مانگتا ہے اللہ تم سے ہی تمہارے مالوں کو۔ یعنی کل مال کو نہیں مانگتا ہے۔ لا يسألكم اموالکم جمیعا بل ربع العشر، تفسیر مدارک۔ اللہ تم سے پورا مال نہیں مانگتا بلکہ کتنا مانگتا ہے؟ 10ویں حصے کا چوتھائی حصہ، یعنی مال کا 40واں حصہ۔ ان یسألکموہا، اور اگر اللہ تم سے مانگے ہاں مال کو، فیحفکم، پھر جڑ سے اکھیڑے تمہیں۔ آیا جیسے علامہ نصوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی مونچھوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے نا تو کیا کہا جاتا ہے؟ احفا شاربہ۔ تو اگر اللہ تم سے مال مانگے فیحفکم، اور پھر تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے، کیا مطلب؟ یطلبہ کلہ، تم سے کل کا کل مال مانگے،
تبخلوا، تو یقینی بات ہے کہ تم بخل کرو گے. انسان کی فطرت بتا رہی ہے کہ بخل کرے گا نہیں کرے گا. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ پھر رزق نکالے گا تو ظاہر کرے گا تمہارے کینوں کو. پھر تو تمہارا کینہ بڑھے گا نا، یار کمائیں پورا کا پورا اور فقیروں کو دے دے. اس لیے اللہ تم سے کل مال نہیں مانگتا. أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، تم وہی ہو نا، تدعون، تم بلائے جاتے ہو، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اہل ایمان پر زجر ہے. تم بلائے جاتے ہو کہ تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راہ میں. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، پس تم میں سے کچھ بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ، اور وہ جو بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو پھر وہ یہی سمجھو کہ وہ بخل کرتا ہے عن نفسی، یعنی علی نفسی، اپنے نفس پر. سمجھو مولی سیبن اللہ. تو جو بخل کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے نفس پر بخل کرتا ہے. اے یبخل علی نفسی، تفسیر مدارکہ ان کا ترجمہ اللہ کے ساتھ کیا. شیخ تقی صاحب تفسیر کرتے ہیں زبردست. جو تم میں سے بخل کرے گا تو وہ بخل کر رہا ہے گویا کہ اپنے اوپر. کیسے کہ ظاہر ہے جب بخل کرو گے جہاد نہیں ہوگا، جہاد میں پیسہ نہیں دو گے تو دشمن غالب ہو جائے گا نا، اور اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو فقر عام ہو جائے گا نا. تو فرمایا گویا کہ جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا دشمنی کر رہا ہے. واللہ الغنی، اور اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی پرواہ نہیں. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم اللہ کے در کے فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تبدیل کرے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اطاعت میں. بل أَطْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ وہ تو تم سے زیادہ فرمانبردار ہوں گے. تفسیر مدارک.